السلام علیکم دوستو، حامد میر نے ایک جیو پہ انٹرویو دیا ہے جس میں عمر عطا بندریال چیف جسٹس کو دھمکیاں لگائی گئی ہیں بلکہ پہنچائی گئی ہیں، اور یہ ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا جس کا مقصد تھا نہ صرف چیف جسٹس کو دھمکیاں لگانا بلکہ عمران خان صاحب کو دھمکیاں لگانا، اور اس پہ ہی بس نہیں کی گئی، پوری پاکستانی قوم کو پیغام پہنچایا گیا کہ تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے۔ آپ کو ویڈیو کلپس بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ اس کے اوپر تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز مس نہیں کرنی، یہ جو اینکر بے شرم انسان بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے، اس کے سوال کو مس نہیں کرنا۔ یہ جو بھی سوال کرتا ہے نا وہ غور سے سنیں، وہ بیسیکلی یہ سوال نہیں کر رہا ہوتا، وہ ڈرٹی ہیری فیصل نصیر خود سوال کر رہا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کو بھی آئین کے اندر رہنا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ کوئی ایڈوینچر کریں گے اور کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج بڑے سنگین نکل سکتے ہیں، اور اس کا خمیازہ نہ صرف یہ کہ آپ اور میں، ریاستی ادارے، بلکہ ذاتی طور پہ عمر عطا بندریال صاحب بھی اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ کسی سیاسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ بیچ میں ملمہ کاری ہوتی ہے کہ بیچ میں ایسا انٹرویو نہ لگے کہ بالکل ایک ہی بندے کا پیغام آپ پہنچا رہے ہیں، تو یہ کافی کچھ آئے گا بیچ کے اندر اس طرح کا۔ اچھا، نام لیا گیا چیف جسٹس کا کہ اگر آپ نے اس طرح کچھ ایڈوینچر کیا تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، نہ صرف آپ کو بلکہ اس پارٹی کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کے پاکستانی عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پاکستانی عوام کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر چیف جسٹس نے انصاف کر دیا اور کہا کہ آئین کے اندر انتخابات کیے جائیں، تو اس سے پاکستانی عوام کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں لگی۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ لیا تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اور عمران خان ڈرٹی ہیری فیصل نصیر کا نام لیتا ہے، اس کی وجہ کیا بتائیے، وہ بھی سنیں ذرا۔ ناصر منیر آ گئے تو عمران خان صاحب نے کوشش کی ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی، وہ راستہ نکالے ان کے ساتھ، لیکن وہ نہیں ملتے ہوتا۔ تو پھر عمران خان صاحب، میرا خیال ہے کہ اس کو پریشرائز کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے ایک سرونگ آرمی آفیسر کا دوبارہ نام لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو چاہیے کہ ایویڈنس سامنے لے کے آئیں۔ صحیح۔ بیسیکلی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح باجوہ ہر وقت سیاست میں مداخلت کرتا تھا نا، عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ حافظ بھی یہی کام کرتا ہے، اور عمران خان صاحب اس کو پریشر میں لانے کے لیے، کیونکہ وہ ملنے سے انکاری ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، بیسیکلی وہی نیوٹرل کا بیانیہ پیش کیا اس نے، بغیر کہے کچھ کہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، وہ ملنا نہیں چاہتے عمران خان صاحب سے۔ تو عمران خان صاحب ان کو پریشر میں لانے کے لیے ایک سرونگ آفیسر جس کا نام میجر جنرل فیصل نصیر ڈرٹی ہیری، جو کو لوگوں کو ننگا کرتا ہے، مارتا ہے، اور ذہنی بیمار آدمی ہے، اس سائیکو آدمی ہے، اس کا نام کیوں لے رہا ہے عمران خان؟ اور اس کا نام اس لیے لے رہا ہے تاکہ یہ آرمی چیف جو ہے نا وہ پریشر میں آ جائے اور عمران خان سے بات کر لے۔ اس بات سے آرمی چیف کیسے پریشر میں آ سکتا ہے؟ اگر کوئی کسی کا نام لیتا ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے تو اس میں پریشر میں کیسے آ سکتا ہے؟ عمران خان کے دور میں اس کے وزیر کے اوپر، کسی کے اوپر بھی کوئی الزام آتا تھا تو وہ فوراً اس کو وزارت سے علیحدہ کر دیتا تھا کہ اپنے آپ کو کلیئر کرو اور پھر آؤ۔ تو اس کو علیحدہ کر دیں، اس کو کلیئر کرائیں، اس کے بعد اس کو لے آئیں واپس۔ اور جو دوسری بات اس نے کی ہے نا حامد میر نے کہ ثبوت لے کر آئیں، ثبوت، یہ باتیں آپ نے پچھلے ہفتے سے آپ سن رہے ہیں، یہ باتیں زرداری نے بھی کی ہیں، یہ باتیں شہباز شریف نے بھی کی ہیں، بلکہ شہباز شریف نے تو یہاں تک ٹویٹ کر دیا کہ ہم نہ صرف اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو الاؤڈ نہیں کریں گے، یعنی اس کے خلاف بھی ایک ایکشن لیا جائے گا۔ یہ جو عمران خان جگہ جگہ ڈرٹی ہیری کا نام لے رہا ہے، جس کا نام اصل نام فیصل نصیر ہے، لوگ ڈر کے لیتے نہیں ہیں، ہر بندہ لو نیم، ہر جگہ لگاؤ اس کی تصویریں، ہر جگہ اس کتے کو ذلیل کرو۔ یہ سب سے بڑا پاکستان کا دشمن، پاکستان کا غدار ہے، پاکستان کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہ کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ ہے۔ تو بیسیکلی حامد میر جو ہے نا یہ شہباز شریف، زرداری، پی ڈی ایم، ان سب کی زبان میں یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ ثبوت لے کے آئیں۔ تو ان کو چونکہ یہ ہے ڈفری، تو ان کو پتہ نہیں لگتا، تو یہ بعض کا ایک جیسی بات مختلف جگہ پہ کر جاتے ہیں تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ تو اکٹھے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی حامد میر تو بیسیکلی ایجنسی کا بندہ ہے، یہ کہیں کہیں پر جا کے آپ کو لگے گا کہ یہ جی حکومت کے خلاف بھی بات کر دیتا ہے، وہ اس لیے کہ اپنی کریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے، اپنی جب کریڈیبلٹی ایک بات سچ بول کے بتاتا ہے تو اگلی 10 باتیں جو ہے نا جھوٹ اس میں شامل کر دیتا ہے۔ آپ نے ایک چیز مس نہیں کرنی، یہ جو اینکر بے شرم انسان بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے، اس کے سوال کو مس نہیں کرنا۔ یہ جو بھی سوال کرتا ہے نا وہ غور سے سنیں، وہ بیسیکلی یہ سوال نہیں کر رہا ہوتا، وہ ڈرٹی ہیری فیصل نصیر خود سوال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہر پاکستانی شہری کو میسج دیا ہے، چاہے کسی بھی عہدے پر ہو، کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ تم ہم سے ٹکراؤ گے تو تمہارے گھروں کے دروازے ایسے ہی ٹوٹیں گے۔ بختر بند کے ذریعے ہو سکتا ہے بختر بند سے اوپر کی چیز آ جائے۔ یہ چودھری پرویز الہی کے گھر پہ جو حملہ کیا گیا، یہ بیسیکلی سارے پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے کہ جو بھی ہماری بات نہیں مانے گا اس کے گھر پہ ہم اس طریقے سے حملہ کریں گے، کسی کی چادر اور چار دیواری کا ہم خیال نہیں کریں گے۔ اب اینکر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ بختر بند گاڑی سے حملہ کریں گے، مطلب وہ کلیئر کروانا چاہتا ہے کہ نہیں، لوگوں کو ذرا بڑی دھمکی لگانی ہے، خالی بختر بند گاڑی کے ذہن نہ لوگوں کرے کہ ہمارے گھر بختر بند گاڑی سے توڑیں گے۔ تو اس نے جان کے ڈرٹی ہیری نے سوال کروایا
خود کیا، بلکہ یہ اس کے پیچھے وہی بیٹھا ہوا ہے. اس نے سوال کرایا کہ بختر بنٹ سے کریں گے، تو حامد میر نے کیا کہا کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر کی چیز ہو. اوپر کی چیز کیا ہوگی؟ ٹینک چڑھا دو گے، کوئی راکٹ پھینک دو گے عمران خان کے گھر کے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر، اور یا ایٹم بم ہی پھینک دو گے ہمارے گھر کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر. یہی کر سکتے تم لوگ، اتنی ہی اوقات ہے تمہاری. اور یہ جو ٹینکوں اور میزائلوں اور ایٹم بموں سے پاکستان پہ حملے کا پلان بنایا ڈرٹی ہیری نے اور عاصم منیر نے، اس کا الزام بھی عمران خان کے اوپر ہی لگا دیا. آپ وہ بات سنیں ذرا. عمران خان صاحب جب فوجی افسروں کے نام لیں گے تو وہ تو یہی چاہ رہے ہیں نا کہ سسٹم ملیا میٹ ہو جائے. اس سے پہلے کہ مجھے گرفتار کریں یا مجھے نااہل کریں میں شہید ہو جاؤں. اور شہباز شریف صاحب بھی یہی چاہ رہے ہیں، سیاسی شہید. حامد میر کا کہنا ہے کہ عمران خان اس افسر کا نام اس لیے لیتا ہے تاکہ وہ آگے سے یہ سارا کچھ کرے، جواب میں کرے اور پاکستان پہ حملہ کر دے، پاکستانی قوم کو تباہ و برباد اور مار دے. اور عمران خان خود چاہتا ہے، گرفتاری سے ڈرتا ہے، اور گرفتاری سے ڈر کے وہ چاہتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے. اچھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ شہباز شریف بھی یہی چاہتا ہے، شہباز شریف بھی شہید ہونا چاہتا ہے. تو آپ جب بات کرتے ہیں نا تو آپ بعض کا وہ لفظ بھول جاتے ہیں، جس طرح میں بعض کا وہ لفظ بھول جاتا ہوں تو مجھے ایڈ کرنا پڑتا ہے. تو اینکر نے فوراً بیسیکلی ڈرٹی ہیری نے فوراً ایڈ کروایا کہ سیاسی شہید، مطلب شہباز شریف تو سیاسی شہید ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا، لیکن عمران خان اصلی شہید ہو جائے گا، اس کو ہم مار دیں گے. یہ بھی پیغام دے دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سب کچھ عمران خان کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس نے قوم کو اس پوائنٹ پہ لے آیا کہ جہاں پر یہ ناگزیر ہو گیا اور اس کو مارنا بہت ضروری ہے، اور وہ خود ہی چاہتا ہے کہ وہ مر جائے. تو یہ چیزیں حامد میر کے ذریعے پورے پاکستان کو بیسیکلی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ پیغام پر رسانی کی جا رہی ہے. یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ حامد میر جو ہے وہ اس کو تو گولیاں مار دی تھی جنسی نے، اور اس کو تو آرمی کے خلاف بات کرتا ہے. اب آپ لوگوں کو اتنا میچور ہو جانا چاہیے کہ جب آرمی کے خلاف کوئی بندہ، کوئی صحافی بات کرتا ہے اور وہ دھڑلے سے پھر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انہی کا بندہ ہے، کریڈیبلٹی بڑھا رہے ہیں. جس طرح کچھ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں 2-4 دفعہ عمران خان کے حق میں اور اس کے خلاف، اور لوگ اس کو واہ واہ کرتے ہیں، اس کے بعد فوراً پتہ لگتا ہے کہ اس کی جو ٹویٹ جو ہے نا وہ عمران خان کے خلاف اس نے نیا ہی پنڈورا باکس کھول دیا. تو یہ حامد میر جو ہے نا یہ بکاؤ لوگ ہیں. یہ جتنے بھی پرانے صحافی ہیں یہ سارے کے سارے 99% جو ہے نا بکاؤ لوگ ہیں. اور یہ اتنے پرانے صحافی ہیں ان سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ان سب کو کالز آتی تھی، ان سب کو پتہ ہے، بیانیہ دیا جاتا تھا یہ آپ نے بنانا ہے، آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، آپ کو یہ پلاٹ ملے گا. تو یہ سب بکے ہوئے لوگ ہیں اور یہ اب تنگ ہیں سوشل میڈیا سے، یوٹیوبر سے یہ تنگ ہیں کہ وہاں لوگ سچ کیوں بولنے لگ گئے ہیں، ان کو کیسے خریدیں. یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور کمپنی کو یہی سمجھ نہیں لگ رہی. اور وہ 1980 کے حساب سے 2023 کے اندر جو ہے نا وہ ایک نئی نسل جوان ہو گئی ہے، اور وہ جو نسل ہے نا وہ تو پوچھے گی. آپ عمران خان کو مار بھی دو گے تو پوچھے گی، اور بات اب پوچھنے سے بھی آگے جا رہی ہے. اب پوچھے گی نہیں، اب بتائے گی. کیونکہ بات عدالت سے شروع ہوئی تھی تو عدالت پہ ختم کرتے ہیں. اسرائیل کی عدالت نے ایک چھوٹا سا ادھر ایک گاؤں ہے اسرائیل میں، فلسطینیوں کا 200 بندے رہتے ہیں، اس کے خلاف کافی عرصے سے مقدمہ تھا. اس میں اپنی حکومت کو جو ہے نا اس کو نہ کر دیا کہ آپ وہ گاؤں جو ہے نا مسمار نہیں کر سکتے، وہاں لوگ رہتے ہیں. لیکن اگر یہی پاکستان کی عدالت ہوتی تو کیا فیصلہ کرتی کہ جی آپس میں بیٹھ جائیں، مل جل کے کوئی بات چیت کر لیں، کوئی بیچ کی راہ نکال لیں، کوئی نظریہ ضرورت نکال لیں. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں جج آج وہی لائن میں کھڑے ہیں اور وہی سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ ہیں، اور ان کو عبرت کا نشان بنانے کی بات کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ وہ بھی عبرت کا نشان بنیں گے، اور ان کو بنانے والے جو ہیں نا ڈرٹی ہیری اور عاصم منیر، حافظ حاجی، یہ بھی عبرت کا نشان بنیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.